یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ حریت جماعتوں نے واضح کیا ہے کہ الطاف بخاری جیسے لوگوں نے خود کو بی جے پی کے نئے اعلی کار کے طور پر پیش کیا ہے اور ایسے لوگوں کو کشمیر کاز کا غدار تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان غداروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جانا چاہیے کہ کوئی بھی فسطائی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ دری اسنا مقبوضہ علاقے میں آج 163ویں دن بھی فوجی محاصرہ اور پابندیاں جاری رہیں۔ موسم کی سختی اور پابندیوں کے اطلاق کے باوجود ترال اور چاڑورا میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شہید نوجوانوں کے جنازوں میں شرکت کر کے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ تاجر برادری نے سری نگر جموں شاہراہ پر بھارت کی طرف سے مسلط کردہ گوڈز اینڈ سروسز ٹیکس موبائل انفورسمنٹ اسکواڈ کی طرف سے کشمیری تاجروں کے خلاف جاری انتقامی کارروائیوں اور انہیں ہراساں کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام دوسرا کشمیر آگہی کیمپ یورپی وزارت خارجہ کے دفتر کے سامنے لگایا گیا۔ آگہی کیمپ کے دوران بڑی تعداد میں یورپی لوگوں نے کشمیریوں پر بھارتی مظالم اور کئی ماہ سے جاری لاک ڈاؤن ختم کرانے کے مطالبے کی حمایت کی۔ امریکی رکن کانگریس ٹیبی ڈینگل نے بھارتی نژاد امریکی کانگریس کی خاتون رکن پرمیلا جے پال کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ قرارداد کی حمایت کرنے والوں کی تعداد اب بڑھ کر 36 ہو گئی ہے، جن میں سے 2 ریپبلکن اور 34 حزب اختلاف کی ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھارتی شہر بنگلورو کے کاروباری مرکز میں آج احتجاجی مظاہروں کے دوران عمارتوں کی دیواروں پر شہریت کے امتیازی قانون کے خلاف نعروں کے ساتھ ساتھ فری کشمیر کے نعرے بھی دیکھے گئے۔ بھارت میں کشمیر کی آزادی سے متعلق نعروں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتی استعمار نے گزشتہ 5.5 ماہ کے دوران نہ صرف کشمیری عوام کو محصور کر رکھا ہے بلکہ اس دوران ان کو تحریک آزادی سے دستبردار کرانے کے لیے طاقت کا ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، لیکن ذلت اور نامرادی کے سوا بھارت کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اور کشمیری عوام نے اپنے عزم و ہمت اور سول نافرمانی کی تحریک کے ذریعے بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اپنی شکست تسلیم کرنے کے بجائے اب چانکیائی سیاست کے پیروکار اپنے زر خرید ایجنٹوں کے ذریعے کشمیریوں کو تقسیم کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر مسلم لیگ آزاد کشمیر چیپٹر کے کنوینر اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما اشتیاق حمید وانی کی گفتگو۔ اس اعصاب شکن جنگ میں بھارت کا ساتھ دینے والے چند ناقابل اندیش میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ شہداء سے غداری کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی، اور تحریک آزادی کے تئیں اس تاریخی غلطی پہ ان افراد کو کشمیری قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ماضی میں بھی چند لوگوں نے اپنے غلامانہ اقتدار کے لیے بھارت کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اپنی قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، لیکن حقیر مقاصد حاصل کرنے کے بعد بھارت نے ان کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اب جو لوگ بھارت کے وظیفہ خوار بننے کے لیے پر تول رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھارت کے سابق گماشتوں کے عبرتناک انجام سے سبق حاصل کریں۔